السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ البررة اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، صدق اللہ العظیم وبلغنا وسندنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب جب بھی ہوگی دکن میں دین نبی کی بات، جب جب بھی ہوگی دکن میں دین نبی کی بات، ہوگی ضرور حضرت انوار ہی کی بات، ہوگی ضرور حضرت انوار ہی کی بات، احمد رضا کی بات کے نور اللہی کی بات، احمد رضا کی بات کے نور اللہی کی بات، بین السطور ہوگی سراسر نبی کی بات، بین السطور ہوگی سراسر نبی کی بات۔ طیبہ نگر کو چھوڑ کے شہر دکن چلے، طیبہ نگر کو چھوڑ کے شہر دکن چلے، سب عظمتوں سے بڑھ کے ہے حکم نبی کی بات، سب عظمتوں سے بڑھ کے ہے حکم نبی کی بات۔ ان کے نقوش پا سے دکن جگمگا اٹھا، ان کے نقوش پا سے دکن جگمگا اٹھا، روئے دکن پہ ورنہ تھی بستی رگی کی بات، روئے دکن پہ ورنہ تھی بستی رگی کی بات۔ دشمن کی بھی نگاہ میں وہ محتشم رہے، دشمن کی بھی نگاہ میں وہ محتشم رہے، ان کی ہر ایک بات تھی شائستگی کی بات، ان کی ہر ایک بات تھی شائستگی کی بات۔ حضرت سے جامعہ سے وابستہ ہے فقیر، حضرت سے جامعہ سے وابستہ ہے فقیر، دنیا و دی میں ہے یہی ایک سروری کی بات، دنیا و دی میں ہے یہی ایک سروری کی بات۔ استاذ تو کجا ہے شاگرد دیکھیے، استاذ تو کجا ہے شاگرد دیکھیے، دنیا جہاں بھی کر رہی عبداللہی کی بات، دنیا جہاں بھی کر رہی عبداللہی کی بات۔ لے آؤ اپنے سارے اسناد تم خلیل، لے آؤ اپنے سارے اسناد تم خلیل، جب ہو رہی ہو جشن میں مہر نبی کی بات، جب ہو رہی ہو جشن میں مہر نبی کی بات۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج حضرت عارف باللہ صوفی باصفا نابغ روزگار، ظاہری و باطنی علوم کی انجمن اور بہتا ہوا دریا، صاحب شریعت و صاحب طریقت حضور شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ، امام اہل سنت امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمت والرضوان المعروف فضیل الجنگ خان بہادر علیہ الرحمت والرضوان وقدس اللہ سرہ العزیز کے عرس شریف کے مبارک و مسعود موقع پر آپ کے ذکر جمیل اور ساتھ ہی ساتھ حضرت نقشبند دکن حضرت سید سعد اللہ شاہ نقشبندی مجددی علیہ الرحمت والرضوان وقدس اللہ سرہ العزیز کے مبارک تذکرے سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ کن عالمن کن معلمن، یا تو تم پڑھانے والے بنو، عالم بنو، یا پھر استاذ بنو، لوگوں کے لیے پڑھانے کا ذریعہ بنو، او متعلمن، یا پھر تم علم حاصل کرنے والے بنو، یا تو پڑھانے والے بنو یا پڑھنے والے بنو۔ پھر فرمایا کہ او سامعن، چلو پڑھنے والے بھی نہیں بنے پڑھانے والے بھی نہیں بنے تو کم سے کم جو پڑھنے پڑھانے کا کام چل رہا ہے اس کے سننے والے بنو۔ پھر فرمایا ولا تکن رابعا، مگر چوتھے نہ بنو،
یا تو علم حاصل کرنے والے بنو یا علم سکھانے والے بنو، یا پھر ان علمی محفلوں میں بیٹھ کر سماعت کرنے والے، سننے والے، علم کے کسی نہ کسی ذریعے سے فیض حاصل کرنے والے بنو، چوہتے نہ بنا کرو۔ آج ہمارا جو المیہ اور مسئلہ آیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم چوہتے بنے ہوئے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ پڑھاتے ہیں، نہ علمی مجالس میں ہم شرکت کرتے ہیں۔ اب جب یہ تینوں چیزیں نہیں ہوگی تو جہالت ہمارا مقدر بن جائے گی، ناکامی ہمارے ماتھے پر لکھی جائے گی، اور پھر ہوگا یہی کہ ہم علم سے دور، دین سے دور، پھر اللہ عز و جل کی رحمتوں سے دور ہوتے جائیں گے، اور ہم پر پھر کسی نہ کسی شکل میں عذاب الہی تبدیلیوں کے ساتھ ہمارے اوپر وارد ہوتا رہے گا۔ تو معزز سامعین کرام، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ علم حاصل کرنے والے، جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اولو الالباب کے ذریعے سے فرمایا، جو جاننے والے لوگ ہیں۔ تو جاننے والوں کی ایک گروہ ہوگی، نہ جاننے والوں کی ایک گروہ ہوگی۔ جب جاننے والے کی ایک گروہ بن گئی تو لازمی بات ہے ایک جاننے والا ہوگا، دوسرے کو پھر جاننے والے کی چیز تک دوسروں تک پہنچائے گا۔ یعنی اگر ایک پڑھا لکھا آدمی ہے تو وہ اپنا علم دوسروں تک کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچائے گا، تو ایک پڑھانے والا ہو جائے گا، ایک پڑھنے والا ہو جائے گا۔ یہ جب تک نہیں ہوگا، پڑھنے والا پڑھانے والا دونوں نہیں ہوں گے، جب تک کہ یہ علم والے بننے کی صلاحیت ناممکن ہے، ممکن نہیں ہوگا۔ تو اس میں پھر دو قسمیں جو بنے گی، ایک پڑھنے والے ہوں گے، ایک پڑھانے والے ہوں گے۔ ایک استاد ہوگا، دوسرا شاگرد ہوگا۔ اگر یہ ظاہری علوم کی بات ہوئی، جب باطنی علوم کی بات آئے گی تو ایک پیر و مرشد ہوگا، ایک اس کا مرید ہوگا، ایک مرید ہوگا، ایک مراد ہوگا، ایک دینے والا ہوگا، ایک لینے والا ہوگا۔ تو یہ جب نظام اللہ نے خود بنایا ہے، اللہ عز و جل نے خود بنایا ہے، صبح قیامت تک چلنے والا نظام ہے، اس نظام سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر استاد اور شاگرد نہیں ہوں گے تو علم آگے کیسے بڑھے گا؟ پیر اور مرید نہیں ہوں گے، فیض حاصل کرنے، فیض دینے والا اور فیض لینے والا دونوں کا ہونا ضروری ہوگا۔ جب تک کہ یہ دونوں نہیں ہوں گے تب تک کہ دین کی بات آگے نہیں پہنچ سکتی، قرآن کی عملی تفسیر نہیں ہو سکتی۔ تو معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، تو ہر دور میں جس طرح عالم، استاد اور شاگرد کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح پیر و مرشد کا اور مرید کا ہونا بھی ضروری ہے۔ علم صرف قرآن یا حدیث ظاہری علوم تو نہیں ہے، ظاہر کے ساتھ باطنی علوم بھی تو ہے، اس کا بھی سیکھنا ضروری ہے، اس کا بھی سیکھنا ضروری ہے۔ تو معزز سامعین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دونوں بعض حضرات انکار کرتے ہیں یہ پیری مریدی کہاں سے ہے، یہ استاد شاگرد کا ادب اور تعظیم یہ کہاں سے لائے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک کہ دونوں نہیں ہوں گے، جب تک کہ دنیا کا یہ نظام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو معزز سامعین کرام، جن دو ہستیوں کے تذکرے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، ان دونوں ہستیوں کا خاص تعلق کیا ہے آپ کو بتا دوں۔ دونوں میں جو خاص ایک بات جو کامن ہے، دونوں میں مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس سے شہر دکن کی طرف روانہ کرتا ہے۔ امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمت والرضوان کو حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل دکن کی دینی، علمی، روحانی تربیت کے لیے وہاں سے یہاں روانہ فرمایا کہ اے انوار اللہ، جاؤ دکن کی طرف، جا کر کے وہاں کے لوگوں کی علمی اور روحانی ضروریات کو پورا کیا کرو۔ اسی طرح حضرت شاہ نقشبند، حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی مجددی علیہ الرحمت والرضوان کا معاملہ بھی یہی ہے۔ آپ کو بھی حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکن کی طرف روانہ فرمایا۔ دادا پیر حضرت سیدی محدث دکن علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ کابل سے، افغانستان سے، عراق سے کئی لوگ حیدرآباد دکن آیا کرتے۔ صرف کس لیے آتے؟ صرف اس لیے کہ حضرت شاہ نقشبند سعد اللہ شاہ صاحب علیہ رحمت والرضوان سے بیعت کرنے کے لیے آتے۔ ان کو کیسے پتا تھا؟ آج کا دور واٹس ایپ کا دور ہے، آج کا دور فیس بک کا، سوشل میڈیا کا، ٹویٹر کا دور ہے، مواصلات عام ہے، آج سوشل میڈیا کامن ہے، سب سے بڑی طاقت آج سوشل میڈیا کہی جا رہی ہے۔ آج کا دور ہے وہ دور 1100 سن ہجری کی بات عرض کر رہا ہوں میں، تقریباً کم و بیش 400 سال پہلے کی بات ہے۔ ٹیلی فون بھی نہیں رہا ہوگا اس دور میں، صرف خط و کتابت کا دور ہے۔
ویسے دور میں انہیں کیسے پتا چلا کہ دکن میں، ہندوستان کا ایک علاقہ دکن ہے، دکن میں ایک شہر حیدرآباد ہے جس میں ایک اللہ کے بندے اور ولی کامل اور صالح بندہ رہا کرتا ہے، ان کی ملاقات اور ان کی بیعت کے لیے لوگ کابل سے، عراق سے، افغانستان سے آ کر کے بیعت کر رہے ہیں۔ تو ظاہری مواصلات تو نہیں تھی، یہ روحانی مواصلات تھی، یہ روحانی کمیونیکیشن تھا، یہ اسپریچول میڈیا تھا۔ آپ سوشل میڈیا دیکھے ہوں گے، الیکٹرانک میڈیا سنا ہوگا، یہ اسپریچول میڈیا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ دل کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ جب دل سے دل کا تعلق جڑتا ہے تو پھر دل والے اہل دل کو پہچان بھی لیتے ہیں، جان بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، پہچان بھی لیتے ہیں۔ پھر وہ باتیں زبان کی محتاج نہیں ہوتی، ان کے دل ادھر سے ذکر کرتے ہیں، ادھر ان کے دل اس کو پڑھ لیتے ہیں، ان کے دل اس کو سن لیتے ہیں، سن کر کے اس کو قبول فرما لیتے ہیں، اور کئی میلوں کا سفر وہ طے کرتے ہوئے آ جایا کرتے ہیں۔ در حقیقت جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو منتخب فرما کر کے روانہ فرمائیں کسی جگہ، تو لازمی بات ہے اب ان کی ملاقات کے لیے آقا خود حکم فرمائیں گے علیہ الصلاۃ والتسلیم کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، میرا بندہ ہے وہاں پر، میرا غلام ہے، میرا نام لیوا ہے، وہاں جا کر کے ان کی بیعت کرو یا ان کے مدرسے کی تعلیم حاصل کرو، ان کے پاس علم حدیث، علم تفسیر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انتظامات بذات خود فرماتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہمارے لیے جو اسوہ اور ہمارے لیے قابل غور ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے ہماری اہمیت اور قدر کیا ہے، اہمیت اور قدر حقیقت کیا ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک میں اور آپ کی توجہات میں ہمارا آپ کا شہر شامل ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب علم کی ضرورت ہے تو امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ کو کبھی روانہ فرما رہے کہ اے امام انوار اللہ، جاؤ جا کر کے دکن والوں کی علمی روحانی ضروریتوں پیاسوں کو بجھاؤ۔ جب اس سے پہلے کا وقت آیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی علیہ الرحمہ کو روانہ فرمایا کہ جا کے اہل دکن کی علمی اور روحانی، ایک تو حبیب پاک کا علم غیب کا پتہ چل رہا ہے، حبیب پاک کے تصرفات کا پتہ چل رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اہل دکن سے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، انسیت اور لگاؤ کا اظہار ہو رہا ہے۔ یعنی ظاہری ضرورتیں تو پوری کیسے بھی ہو جاتی ہے، مگر روحانی اور علمی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اہل اللہ کو روانہ فرما رہے ہیں، کبھی علماء کرام کو، علماء ربانیین کو شہر حیدرآباد کی طرف روانہ فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب حبیب پاک نے ہمارا اتنا خیال رکھا ہے تو اب اس غلامی، اس نسبت کو کا حق ادا کرنا ہم پر لازم اور ضروری ہوا کرتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان 39ویں نشست میں، آپ کی 29ویں نشست میں جا کر کے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ سے جا ملتا ہے، اور آپ کا جو سلسلہ جہاں پر ختم ہوتا ہے وہ 40واں نمبر بنتا ہے۔ اور اس نے اتفاق دیکھیے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ جب ایمان لے آئے تو 39 لوگ پہلے ایمان لا چکے تھے، اور ہر جگہ حضرت فاروق اعظم کہا کرتے تھے کیا میں 40 ہونے نہیں دوں گا، 40 کا عدد پورا ہونے نہیں دوں گا، یعنی کہ اب 40واں کوئی مسلمان نہیں ہوگا، نعوذ باللہ، اس سے قبل میں خود ایسا قدم اٹھا دوں گا جس کی وجہ سے کوئی آدمی 40واں بن نہ سکے۔ آپ کو تو سبھی کو واقعہ پتا ہے کہ تلوار لے کر چلے ہیں آپ کے نعوذ باللہ قتل کے، شہید کرنے کے ارادے سے، مگر خود تلوار لے کر چلے تھے، ایمان کی دولت لے کر کے لوٹے ہیں، اور 40واں جو خود کہتے تھے کہ 40 ہونے نہیں دوں گا، خود 40 بن کر کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے۔ تو اسی طرح وہ تعلق ادھر 40واں، ادھر امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت والرضوان کا تعلق بھی، سلسلہ نسب بھی 40 پشتوں میں جا کر ملتا ہے۔ آپ فاروقی النسل ہے، حضرت امام فاروقی جلال، اور آپ کے اندر فاروقی جلال بدرجہ اتم موجود تھی اور موجود رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو القاب وغیرہ ہے، ابو البرکات آپ کی القاب میں جو کنیت میں ملتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ چونکہ ہر سارے سلاسل میں اللہ عز و جل نے کہ فضل و کرم سے آپ کو سارے سلاسل میں، چاہے وہ نقشبندی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، رفاعی ہو، سہروردی ہو، سارے سلاسل میں آپ کو بیعت و اجازت تھی، مگر اس کے باوجود اگر آپ جو آتے مرید ہونے کے لیے تو ان سے پوچھا کرتے کہ کون سے سلسلے میں ہونا چاہتے ہیں، جو سلسلے میں وہ چاہتے ان کو اس سلسلے میں بیعت فرمایا کرتے۔
مگر عمومی طور پر اگر کوئی آپ کے اوپر چھوڑ دیتے تو آپ قادری یا پھر چشتی سلسلے عالیہ میں آپ ان کو بیعت داخل بیعت فرمایا کرتے۔ معزز سامعین کرام، اس کے علاوہ خان بہادر اور فضیلت جنگ کے القاب تھے جو آپ کو حکومت وقت کے شہنشاہوں فرمانواؤں کی طرف سے عطا کردہ تھا، آپ کی علمی جلالت اور آپ کے علم فیوز و برکات کو دیکھتے ہوئے۔ معزز سامعین کرام، امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ ایک اگر کوئی میدان ہو تو آپ کے سامنے عرض کروں، آپ کی علمی مقام و مرتبے کی کئی جہات ہیں، ایک جہت نہیں ہے۔ آپ کی علمی لیاقت کا اسی سے اندازہ، آپ تفسیر میں اٹھا لیں، بانی جامعہ کے کارنامے ملیں گے، حدیث کی خدمات اٹھا لیں، فقہ کی اٹھا لیں، تصوف کی اٹھا لیں، دین کی کوئی بھی سیکٹر اٹھا لیں، اس میں آپ کو خدمات ملے گی۔ صرف ایسے نہیں کہ زبانی طور پر کچھ کہہ دیا سن لیا، نہیں، اس پر آپ کی بذات خود کتابیں ملے گی۔ تو اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجموع البحرین بنایا تھا، مجموع البحرین، اور جس وقت جو فتنہ اٹھا اس فتنے کا سد باب کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کام حضور شیخ الاسلام بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کے دست مبارک سے فرمایا تھا۔ چاہے قادیانیت کا فتنہ ہو، غلام احمد قادیانی، آج تو لوگ بڑے چیمپئن بنتے ہیں کہ بھئی ہم نے قادیانیت کے توڑ میں فلاں کام کیا، ختم نبوت کے معاملے میں یہ کیا وہ کیا، تحفظ ختم نبوت۔ بھائی کون ہوتا ہے کہ جو ختم نبوت کا تحفظ کرے؟ کسی میں مجال، اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے اللہ اس کا محافظ ہے، ہم تحفظ نہیں کر سکتے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ختم نبوت کا تحفظ نہیں کر سکتے، بلکہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہو سکتا ہے، ختم نبوت کا تحفظ نہیں ہو سکتا۔ آج تو بڑے بڑے بلند بانگ دعوے ملتے ہیں، مگر حقیقت اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو سب سے پہلے اگر کوئی قلمی طور پر، علمی طور پر اس گستاخ کا اور اس خارج اسلام غلام احمد قادیانی کا کسی نے رد کیا ہے تو وہ ذات امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کی ذات مبارکہ ہے۔ میں ایک مرتبہ سعودی عرب میں ایک ساتھی کے ساتھ بات چل رہی تھی، کچھ گفت و شنید ہو رہی تھی، اس دوران انہوں نے ذکر کیا میرے سامنے کہ پاکستان میں جب قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے لیے، احمدی طبقے کو کافر قرار دینے کی بات آئی، غالباً میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھٹو وغیرہ، ضیاء الحق وغیرہ کے دور کی بات ہے، تو اس وقت جب ڈیبیٹ ہو رہا تھا کہ کس بنیاد پر ان کو خارج اسلام قرار دیا جائے، تو امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کی جو کتابیں رہی ہے افادۃ الافہام، یہ کتابیں کی جو ریفرنسز ہے وہ ریفرنسز دیے گئے اور خود اس کی قرارداد وغیرہ میں اس کتاب کے حوالے جات رکھے گئے ہیں۔ اس سے اس کا اندازہ ہمیں قدر نہیں ہے تو کیا بات ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو علمی فیض ہے ایسے پھیلایا ہے، ہر جگہ پھیلا ہوا ہے۔ اگر کوئی اس کو نہیں مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہ مانے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اس سے کوئی نہ مانتا ہے، اگر کوئی کہے کہ بھئی سورج نکلا ہوا نہیں ہے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے بھئی تیری آنکھوں کا قصور ہے، سورج تو نکلا ہوا ہے، اپنی روشنی بکھیر رہا ہے، اپنے فیوز و برکات سے لوگوں کو مستفید کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کی ذات کو نہیں مانتا یا آپ کے فیوز و برکات کو، آپ کی علمی شان و جلالت کو نہیں مانتا تو اس کا اپنا قصور ہے، ورنہ تو علمی فیض تو ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، بٹ رہا ہے، بٹتا رہے گا صبح قیامت تک۔ تو معزز سامعین کرام، عقیدہ ختم نبوت کی بات آئی تو امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمٰن نے کتابی شکل میں، جبکہ وہ وقت کون سا تھا؟ وہ وقت ایسا تھا، ابھی تو غلام احمد قادیانی کا فتنہ اپنے عروج پر نہیں پہنچا تھا، ابھی تو آغاز تھا۔ آپ کی علمی بصیرت یہ تھی، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو فرمایا۔ ہم ابھی آج کے دور میں صدیاں گزر جانے کے بعد ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ قادیانی فتنہ کیا ہے، مگر اس دور میں جبکہ ابھی آغاز تھا، اس وقت بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان نے اس کو بھانپ لیا اور اس کا سد باب کے لیے آپ نے سارے مواد کو ایک جگہ جمع فرما دیا۔ اس نے ازالۃ الاوہام لکھی، اسی کتاب کے رد میں آپ نے 2 جلدوں میں افادۃ الافہام لکھی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ مقام اور مرتبہ مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام فاروقی علیہ رحمت و رضوان کا ہے۔ معزز سامعین کرام، اور آپ نے کیا خوب فرمایا، آپ کو ایک بات آپ کے عقیدے کی بھی ہے، عقیدہ کا بھی اظہار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے لیے ایک وعید بھی ہے۔ کیا فرمایا کہ غلام مرزا صاحب نے، اور آپ کا انداز دیکھیں، بانی جامعہ کی یہ فکر ہے، کیا فکر ہے؟ خیر الامور اوسطها، ہر کام میں اعتدال پسندی، یہ بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کا اسلوب ہے۔ غلام احمد قادیانی سب کو پتا ہے کہ کافر ہے، خارج اسلام ہے، مگر جب بھی آپ تذکرہ فرمائیں گے تو مرزا صاحب لکھیں گے،
تو یہ علمی شان کے اظہار ہوتا ہے. عالم وہ نہیں ہوتا کہ گالی گلوچ کرے. عالم یہ نہ ہوتا اگر مخالف بھی ہے تو مخالف بھی آپ کے اخلاق کا گرویدہ ہو جائے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ سامنے والا آنکھوں کو دل کو کھول کر کے آپ کی بات پڑھے تو آپ کو ایسا اسلوب اختیار کرنا چاہیے کہ سامنے والا آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو. یہ نہیں کہ بھئی اب گالی گلوچ کر دینا آسان ہے. اب جب گالی رہے گی وہ کھول کر کتاب پڑھے گا کہ بھئی گالی پہلے ہی میرے لیے لکھی ہے تو میں کیوں پڑھوں گا, آگے بند کر دوں گا میں. بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں مرزا صاحب نے ختم نبوت کا جو دعویٰ کیا ہے وہ پہلے نہیں تھا. پہلے انہوں نے مرزا صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مثلیت اور برابری کا دعویٰ کیا, بعد میں بہتری کا دعویٰ کیا, اس کے بعد دعوی نبوت کیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا آغاز, دعوی نبوت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ برابری سے ہوا. فرماتے ہیں جب آدمی یہاں پر بے ادب ہو جاتا ہے, برابری کا دعویٰ کر کر کے بے ادب ہو جاتا ہے, اس کا اندر کی شرم و حیا رخصت ہو جاتی ہے, اس کے اندر جسارتیں پیدا ہو جاتی ہے, برابری سے ہو کر برتری پر جاتا ہے, برتری سے خارج اسلام ہو جاتا ہے. آپ جتنے گستاخوں کو اٹھا کر دیکھیں ان کا معاملہ یہی ہوتا ہے. گستاخیوں کا, چھوٹی گستاخیوں کا آغاز ہوتا ہے, چھوٹی سے بڑی, بڑی سے بڑی ہوتے ہوتے وہ باہر ہی نکل جاتے ہیں. تو معزز سامعین کرام, بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان اپنے متبعین کو, تلامذہ کو, اپنے ماننے والوں کو اور عمومی مسلمانوں کو اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت کیا, نہیں, اس کی بنیاد کیا پڑی؟ وہ اللہ والا تھا, وہ پہلے علم کے اس کے چرچے تھے, پہلے اس کو لوگوں نے مجدد کا دعویٰ اس کو ٹائٹل دیا, اس کے بعد ولی کامل کا نہ جانے کیا کیا ہوتے ہوتے اس نے کبھی کہا نعوذ باللہ میں امام حسین کے برابر ہوں, کبھی کہا میں ان سے بہتر ہوں, کبھی کہا حضرت عمر فاروق سے بہتر ہوں, کبھی حضرت علی سے کہا, ہوتے 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 یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کا دعویٰ کیا. جیسا ہم دیکھتے ہیں بعض حضرات نعوذ باللہ برابر ہے بھائی, نعوذ باللہ بھائی کی طرح ہے, فلاں ہے کہتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں آپ لوگوں کی اصلاح عقیدے کی بھی فرما رہے ہیں. کیسے کہ جو برابری کا دعویٰ پہلے کرے گا بعد میں برتری کی طرف جائے گا, برتری سے باہر ہی ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ نے ایک واقعہ جو مجھے انوار احمدی کے حوالے سے یاد آ رہا ہے, آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ارضاہ کے متعلق ایک واقعہ ذکر فرمایا. فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم خلیفہ دوم رضی اللہ عنہ ارضاہ مکے کی طرف روانہ ہو رہے تھے عمرے کے لیے. حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, اے میرے بھائی ادھر آؤ, اپنے بھائی کو, یعنی حبیب پاک نے اپنے بارے میں فرما رہے ہیں, اپنے بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. یعنی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اشارتاً کیا کہ میں تمہارا بھائی, اخونا, اخن کا لفظ آپ نے حضرت عمر کے لیے استعمال, یعنی اپنے بھائی کو, یعنی مجھے دعا میں یاد رکھنا, بھولنا نہیں, آپ نے فرمایا. بانی جامعہ علیہ رحمہ نے اس کو انوار احمدی میں ذکر فرمایا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ تو حضرت عمر فاروق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخن کا لفظ فرمایا ہے, اخی کہہ کر کے پکارا ہے. تو اب اختیار تھا ان کو, جن کو حبیب پاک نے خود کہا ہے اخی, تو ان کو اختیار ہے کہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ہے, کہہ سکتے تھے. مگر بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان عقیدہ کیا دے رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں جن کو حق تھا, جن کو حبیب پاک نے بھائی کہا تھا, وہ جب بھی کہتے تو کیا کہتے؟ کنت عبدہ و خادمہ, میں ان کا غلام ہوں اور ان کا نالین بردار ہوں, ان کا خادم ہوں. جس کو حق تھا اس کا یہ حال ہے, جس کو کہا نہیں وہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں جس کو کہنے کا حق دیا گیا تھا اس کا عالم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کنت عبدہ و خادمہ, میں مصطفیٰ کا غلام ہوں, مصطفیٰ کا خادم ہوں. جب اختیار دیے جانے والوں کا یہ معاملہ ہے تو جن کو تو کچھ کہا نہیں گیا وہ کیسے کہہ سکتے ہیں, کیسی جسارت اختیار کر سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد آپ نے ذکر فرمایا کہ اگر کہا جا سکتا تھا تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کی بجائے والد کہا جا سکتا تھا. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. وازواجہ امہاتہم, اور ان کی ازواج تمہاری مائیں ہیں. تو اگر مثال کے طور پر ہماری مائیں, تمام مومنین کی مائیں ازواج ہے, تو ماں کے شوہر کون ہوتے ہیں؟ رشتے میں تو والد ہوتے ہیں, رشتے میں والد ہوتے ہیں, کیونکہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے, اشارت النص کے ذریعے سے ثابت ہو رہا ہے. مگر بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ بھائی والد کہا جا سکتا تھا, مگر والد کہنے سے بھی منع فرما دیا, یہ کہہ کر کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین,
تمہارے میں سے کسی کے والد نہیں ہے حبیب پاک مردوں کے تم میں سے، بلکہ وہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہے۔ فرمایا کہ اولا چیز، اعلیٰ چیز، والد کا درجہ اعلیٰ ہوتا ہے، اعلیٰ کہنے سے منع کیا گیا تو ادنا یعنی اس سے کمتر بھائی ہوتا ہے، بھائی کیسے کہا جا سکتا ہے جبکہ والد کہنے سے منع کر دیا گیا، والد کہنے کا حکم نہیں ہے، والد کہنے کی اجازت نہیں ہے، تو بھائی یا دوسرے الفاظ استعمال کرنے سے کس قدر احترام احتیاط کرنی چاہیے اور پرہیز کرنی چاہیے اس کا ذکر فرمائیں۔ یہ بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کی گفتگو ایسی ہوا کرتی ہے جو آپ کو کسی کتابوں میں نہیں ملے گی۔ عمومی طور پر آپ کئی علماء کی باتیں سنتے ہوں گے، کئی علماء کرام کی گفتگوؤں میں آپ شریک رہا کرتے ہوں گے، آپ کو ایسی گفتگو، ایسی عقائد، ایسے نکات آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ انوار احمدی کا ذکر نکلا ہے تو میں عرض کرتا چلوں، انوار احمدی یہ وہ کتاب ہے جو بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان نے مدینہ منورہ میں مواجہ شریف کے پاس بیٹھ کر کے عشق و محبت میں ڈوب کر کے لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ہمارے استاد گرامی حضرت رئیس المفسرین صدر الشیوخ حضرت سید طاہر رضوی قادری قدس اللہ نورانی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے، دیکھو بابا، بانی جامعہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے یہاں روانہ فرمایا دکن کی طرف۔ اب بانی جامعہ کا اٹھنے والا ہر قدم یہ مت سمجھو کہ وہ بانی جامعہ کا ہے، اب یہاں سے وہ جو کام کریں گے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی بنیاد پر کریں گے۔ تو یہ مت دیکھو کہ قدم انوار اللہ اٹھا رہے ہیں، حکم مصطفیٰ کا ہوگا تب انوار اللہ اٹھا رہے ہیں، قلم انوار اللہ کا ہوگا مگر لکھوا مصطفیٰ رہے ہیں، کتاب انوار اللہ کی رہے گی، لکھوا مصطفیٰ رہے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، ہمارے اساتذہ کرام فرماتے ہیں کہ جو قدم امام انوار اللہ فاروقی نے اٹھایا ہر کام میں، تو وہ دراصل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم اور اذن سے اٹھایا کرتے۔ اب جب مصطفیٰ جسے اپنا بیٹا کہہ دے، ہمارا بیٹا فرمایا، کیونکہ ایک واقعہ بھی آپ نے پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ فتوحات مکیہ کا درس دے رہے ہیں، دوران درس ایک خاتون جو ولیہ صفت تھی حضرت بی بی نجیبہ خاتون علیہ الرحمہ تھی، وہ بھی صاحب کشف و کرامات والی خاتون تھی، وہ دوران درس یہ دیکھتی ہے کہ بانی جامعہ علیہ الرحمہ فتوحات مکیہ، کیونکہ یہ تصوف کی کتابیں ہوتی ہے، وہ اعلیٰ مقامات، اعلیٰ نکات پر مشتمل ہوتی ہے، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بانی جامعہ نعوذ باللہ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یا رک گئے تھے، اکثر لوگ اس سے منفی معنی نکالا کرتے ہیں۔ دیکھیے کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، اساتذہ کے بارے میں کہیں پر اگر وہ رکتے ہیں تو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ اس کے معنی کی طرف نہیں بلکہ اس کی مطالب کی طرف، اس کے رموز کی طرف انہماک کی وجہ سے، استغراق کی وجہ سے ادھر تک متوجہ ہو گئے ہیں، اس وجہ سے ظاہری معنی کی طرف آپ تھوڑا سا اساتذہ کرام تردد فرما رہے ہیں اور توقف فرما رہے ہیں، اس کے معنی اور مطالب، اس کی حقیقت کی طرف استغراق کی بنیاد پر۔ تو ہوا یہی کہ بھئی استغراق کی وجہ سے حضرت بانی جامعہ علیہ الرحمہ کہیں پر رک گئے، تو نجیبہ خاتون علیہ الرحمہ کیا دیکھتی ہیں کہ حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم میزاب رحمت کے پاس، مطاف کے پاس تشریف فرما ہے، اور آپ نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ میرا بیٹا انوار اللہ حل مشکلات کی وجہ سے رک گیا ہے، ذرا میں ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کی مدد کر کر کے اس مسئلے کو، اس عقدے کو کھول کر کے تمہاری طرف متوجہ ہو جاؤں۔ تو حضرت صدر الشیوخ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت جن کو اپنا بیٹا کہے اس کا عالم کیا ہوگا؟ اب وہ کوئی صلح کلی تو ہو نہیں سکتا، جس کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا فرما دے، میرا بچہ کہہ لے، بیٹا کہیں، جن کی ایک کتاب کی شرح میں کئی مرتبہ ہوتا ہے، ہم خود بھی کبھی کتاب پڑھتے ہیں، کبھی کوئی بچے آتے ہیں پڑھانے کے لیے تو ہم بھی کبھی پڑھایا کرتے ہیں، کبھی معاملات ہمیں سمجھ نہیں آتے، ہم بول دیتے بھائی یہ مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، یا پھر کوئی لغت کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی مبتدا کہاں گیا، خبر کہاں پر ہے، کبھی اکثر ہوتا مقامات حریری وغیرہ پڑھتے وقت ہمارے لیے کبھی مشکلات پیدا ہو جاتی ہے، تو ہم ایسے معاملات میں کیا کہتے ہیں بھائی ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اساتذہ کرام سے ہم رجوع کر لیں گے، ان سے پوچھ کر کے ہم آپ کی طرف پلٹ کر کے آئیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، کتاب پڑھاتے وقت اگر کوئی آدمی رک جائے، کوئی استاد بھی رک جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑی بری بات، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھائی بڑا کوئی۔ تو معزز سامعین کرام، ایک معمولی چیز جس کے رک جانے سے نہ دین پر فرق پڑتا ہے، نہ اسلام پر فرق پڑتا ہے، نہ کسی کے عقیدے پر فرق پڑتا ہے،
وہ چیز کے حل کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے ایمان کی، ان کے عقیدے کی، لوگوں تک پہنچانے والی بات کا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اہتمام فرماتے ہوں گے، کس قدر حفاظت فرماتے رہے ہوں گے. ایک معمولی واقعے کی طرف، ایک معمولی نقطے کی طرف رکنا مصطفیٰ کو گوارا نہ ہوا ہوگا تو معزز سامعین کرام غلط راہ پر یا کسی اور منزل پر جانا کیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا ہوگا. آپ خود اس بات سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. تو معزز سامعین کرام اس وقت فتنہ وہابیت اپنے عروج پر بڑھ رہا تھا، اس کا آغاز ہو رہا تھا. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار نے، عاشق صادق نے فتنہ وہابیت، رد وہابیت کے نام سے کتاب آپ نے مرتب فرمائی، فرما کر کے اب قیامت تک آنے والے اپنے ماننے والوں کے لیے ایک سامان ہدایت سب جمع فرما دیا. پھر جب شیعت اور رافضیت کا ایک طرف سے اپنا بول بالا تھا تو آپ نے مقاصد الاسلام کی کئی ایک ایک مکمل جلدیں اس پر مختص فرما دی، فرما کر کے ان کے عقائد کا بھی رد فرمایا، ان کی باتوں کا بھی رد فرمایا. جہاں پر صحابہ کرام کی گستاخیوں کا معاملہ تھا وہاں پر بھی آپ نے ان کا سیر حاصل رد فرمایا، فرما کر کے بتایا کہ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا مسلک ہے، یقیناً حق اعتدال ہے، اعتدال والی راہ ہے، مگر اس اعتدال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی گستاخی یا بے ادبی کو برداشت کیا جائے. یہ آپ کا حق اعتدال کا مسلک. یقیناً آپ جب بات کسی سے گفتگو فرماتے، کسی کا رد فرماتے، چاہے وہ شبلی نعمانی کا ہو، چاہے غلام احمد قادیانی کا ہو، چاہے خود اپنے پیر بھائی جو حضرت امام مہاجر مکی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمت و رضوان کے چونکہ دوسرے شاگرد بھی تھے، تو انہوں نے جب عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں، جب عقیدہ متزلزل رکھنے کی بات آئی تو امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ میرے پیر بھائی ہے، ایک ہی پیر کے مرید ہے. ان کا رد نام لے کر کے فرمایا اور فرمایا کہ عقیدہ ختم نبوت میں یہ ڈاکہ زنی کرنے کے مترادف ہے. تو معاملہ آپ کا یہ تھا کہ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی کی ملامت سے کوئی ڈر نہیں. جہاں بات حق کی ہے آپ نے کھل کر اس کا اظہار فرمایا، جہاں پر بات اشارتاً فرمانی تھی وہاں پر اشارتاً بھی فرمایا. یہی اسلوب ہمیں قرآن دیتا ہے. جہاں پر کبھی نام لے کر ذکر کرنے کی بات آئی تو وہاں نام لے کر کے بھی ذکر فرمایا. مگر اکثریت آپ کا جو رد ہوا کرتا وہ عمومی ہوا کرتا. عمومی وہ کیوں ہوتا؟ لوگ یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ عمومی ہونے کی وجہ سے، ڈھکے چھپے انداز میں نام نہ لینے کی وجہ سے ان سے ڈرتے ہیں یا مروب ہو کر کے. نہیں، جب تک کہ آدمی کے کسی کے پلٹ کے آنے کا یا توبہ کر لینے کا یا تائب ہونے کا امکان موجود ہوتا ہے تب تک کہ اس کا نام لے کر کے ذکر نہ کرنا ہماری یہ اسلاف کی روایت رہی ہے. کیوں؟ آپ ایک مرتبہ کسی کو نام لے کر کے اگر آپ رد کر دیں، اس کا ذکر کر دیں، اس کا رد کر دیں تو پھر وہ پلٹ کے آنے کے سارے راستے مسدود ہو جاتے ہیں، بند ہو جایا کرتے ہیں. آپ دروازہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں، حکمت اور موعظت کا راستہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی برائی کا ذکر کرو، برائی سے نفرت کرو، مگر برے شخص سے برائی کرنے والے سے نفرت مت کیا کرو. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار ہے. اور کوئی یہ کہے گا کہ بھئی اس کا نام صلح کلیت ہے، نہیں. قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھیں، مکہ مکرمہ میں کتنے کفار تھے؟ بے شمار کفار ہیں. ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، نہ جانے کون کون ہے، آپ کو خود تو پتا ہے کتنے کفار تھے. اس میں صرف ایک ہی کافر کا نام ملے گا، ابو لہب کا. کیوں اللہ نے سارے لوگوں کا ذکر نہیں کر دیا؟ جبکہ جو قرآن کریم کی پہلے پارے کی آیت کریمہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہے. اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے یہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی، مگر ابو جہل کا نام نہیں ملے گا آپ کو. ابو جہل کا نام نہیں ملے گا. تو نعوذ باللہ جو نام لے کر کے رد نہ کرے کہ آپ اس کو نعوذ باللہ صلح کلی کہیں گے یا ڈرنے والا یا مروب ہونے والا کہیں گے، تو نعوذ باللہ آپ قرآن کریم میں جو اللہ نے ذکر نہیں کیا کفار کا نام اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ قرآن میں کئی مقامات پر جو منافقین تھے ان کے بارے میں کسی منافق کا نام نہیں ملے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہے آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، وہ ایسا کرتے ہیں، یہ یخادعون اللہ، ساری چیزیں یہ منافقین کے بارے میں ہیں. نعوذ باللہ اللہ کسی سے مروب یا ڈرنے والا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو معزز سامعین کرام یہ اسلوب ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا اسلوب اللہ کا سکھایا ہوا اسلوب ہے. اللہ جہاں پر ولید کی بات آئی ہے، عتبہ کی بات آئی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون کہا تھا، اللہ نے اس کی 10 برائیاں گنائی مگر اس کا نام ذکر نہیں فرمایا.
تو معزز سامعین کرام، یہ تبلیغ دین حنیف کا اسلوب ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ۔ اسی کے تحت بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان اسی آیت کریمہ کی عملی تفسیر بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور معزز سامعین کرام، آپ نے کیا خوب فرمایا ہے، بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان اپنی تحریرات میں جو فرماتے ہیں، جو ذکر، اچھا میں انوار احمدی کا ذکر کرتے کرتے رک گیا۔ انوار احمدی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مواضع شریف میں بیٹھ کر کے رقم کی ہوئی کتاب ہے، اور کیسی کتاب ہے؟ آپ کو وہ جو مکمل کتاب مسدس یعنی 6 شعروں پر مشتمل جو ہوتا ہے، مسدس کہا جاتا ہے، وہ 62 مسدس پر مشتمل تھی کتاب، جس کا آپ نے شرح کرنا شروع کیا، اور صرف 6 مسدس کی تشریح فرمائی، وہ انوار احمدی ہے۔ انوار احمدی اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو بدعقیدہ بھی ہوگا تو وہ پڑھ کر کے خوش عقیدہ بن جایا کرے گا۔ اس قدر مدلل، اس قدر حکمت اور موعظت کے ساتھ آپ نے دلائل عقائد اہل سنت والجماعت کو ذکر فرمایا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے جب 6 مسدس کا یہ عالم ہے تو اگر وہ 62 ہو جاتی تو آپ اندازہ لگائیے اس کا عالم کیا رہتا ہوگا۔ صرف 62 میں سے صرف 6 مسدس کو بیان فرمایا، اور اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ عشق رسول آپ کی رگو پے میں، ہر بات میں عشق رسول ملے گا۔ پہچان ہی امام انوار اللہ علیہ رحمت و امام اہل سنت کی پہچان ہی عشق رسول ہے۔ ہر شے میں عشق رسول ہے، ہر شے میں عشق رسول ملے گا، ہر بات میں عشق رسول ملے گا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو ایک مرتبہ آپ نے پایا، پوچھنے لگے کہ اے علی کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی کیا بات ہے، تھوڑا پریشان نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑا پریشانی محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ علی کے کان میں اذان دیا کرو، علی کے کان میں اذان دو۔ اذان دی گئی، اس کے بعد ان کی وحشت دور ہو گئی۔ یہ حدیث پاک یہاں پر ختم ہو گئی۔ بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان اس کی شرح فرماتے ہیں۔ بعض مفسرین، بعض محدثین یہ کہتے ہیں اذان اس لیے دی گئی کیونکہ وہ اذان نماز سے پہلے دی جاتی ہے، اس میں اللہ کا نام ہے، اذان ہوتی ہے، اذان دینے سے شیطان چلا جاتا ہے، فلاں ہے، جس کی وجہ سے اذان دینے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے فرمایا یقیناً اذان دینے سے شیطان دور بھاگتا ہے، مگر اس کی وجہ صرف اللہ کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی جب وحشت ہونے لگی تب بھی اذان دی گئی، تب تو کوئی نماز نہیں تھی، تب تو کوئی اذان دے کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اور پھر فرمایا جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ تک دی گئی اذان، وحشت دور ہو گئی تو وہاں پر اذان روکی گئی۔ تو معزز سامعین کرام، اس قدر اس قسم کے نکات، باریک نکات کا ذکر فرمانا صرف یہ حق امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کا خاصہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ علماء ہند میں الا ماشاءاللہ چند چنندہ علماء میں سے ایک وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ بصیرت، بصارت اور اس قدر شان و عظمت عطا فرمائی، ایسی بصیرت کہ علمی بڑے بڑے مسائل جو ہیں آسانی کے ساتھ حل فرمایا کرتے، آسانی کے ساتھ حل فرما دیا کرتے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اساتذہ کرام، آپ کے تلامذہ کرام نے امام حضرت سیدی مرشدی حضرت عبداللہ شاہ صاحب علیہ رحمۃ اللہ، آپ اندازہ لگائیے شاگردوں کا یہ عالم ہے جنہوں نے زجاجۃ المصابیح لکھ کر ساری دنیا کو متبحر کر دیا۔ سب حیران ہے کہ یہ کام کیسے ہو گیا ہے۔ حضرت عبدالستار خان صاحب علیہ رحمۃ و رضوان، حضرت ابوالفدا علیہ رحمہ اپنی کتاب تذکرہ محدث دکن میں فرماتے ہیں، حضرت محدث دکن کا جو کارنامہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایک شخص نے، ایک ذات نے ایک مکمل انجمن کا کام فرمایا۔ ایک جماعت علماء بیٹھ کر کے جو کام نہیں کر سکتی وہ کام تنہا محدث دکن علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ بات کوئی دو رائے مطلب یا مرید ہونے کی وجہ سے یا آپ کے سلسلے سے منسلک ہونے کی وجہ سے نہیں، آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ترجمے کا کام ہوا۔ ترجمے کے لیے کوئی ایک تنہا شخص نہیں کر سکے، ہر وقت ایک جماعت رہی، ہر وقت جماعت نے کام کیا۔ صرف ترجمہ کرنے کے لیے جماعت کی حاجت پڑ رہی تھی تو تنہا محدث دکن علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کتاب لکھنا بڑا ہوتا ہے، کتاب لکھ دی گئی، اس کا ترجمہ آسان ہوتا ہے، ترجمہ کام آسان ہوتا ہے، مگر ہر وقت چاہے حضرت منیر الدین خطیب علیہ الرحمہ کا دور ہو، حضرت ابوالفدا عبدالستار خان صاحب علیہ رحمت و رضوان کا دور ہو، اس کے بعد حضرت عمدۃ المحدثین حضرت خواجہ شریف صاحب علیہ رحمت، ہر تینوں ادوار آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، ایک جماعت نے کام کیا ہے۔ تو ایک تنہا شخص نے ایسا کام کیا جس کے شروحات لکھنے کے لیے، جس کے تراجم، ابھی تو شروحات کا تو کام آگے ہوگا، مگر اس کی صرف ترجمے کے کام کے لیے ہر موقع پر ہر وقت ایک جماعت کو کام کرنا پڑا۔ تو معزز سامعین کرام، امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کی یہ شان۔ اچھا، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ صرف دینی معاملات میں آپ نے
تجدیدی کارنامے فرمائے ہیں، نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دکن بلکہ ہندوستان بھر میں جتنے حضرات بھی رہتے ہیں، بستے ہیں، اہل اسلام، ان تمام پر بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کا احسان ہے۔ آپ بولیں گے وہ کیسے؟ شاید ہو سکتا ہے کوئی جامعہ میں نہیں پڑھا ہوگا، جامعہ کے مدارس میں نہیں پڑھا ہوگا، تو وہ کہیں گے بھائی میرے پر کیا احسان ہے، میں تو جامعہ میں پڑھا نہیں ہوں، مجھے تو کوئی ظاہری طور پر اکتساب فیض کا موقع نہیں ملا۔ تو معزز سامعین اکرام، بانی جامعہ علیہ الرحمہ نے آج نہیں، آج سے 100 سال، کم و بیش 100 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں، زائد 100 سال، کیا کام کیا تھا آپ نے؟ یہ جو نکاح ہوتی تھی، پہلے شادیاں میٹھی میٹھی شادیاں ہو جاتی تھی، کیا بھائی چلو ان کا بچہ، ان کا لڑکا، ان کی لڑکی، کتنے مہر، اتنا مہر، ختم، زبانی طور پر ہو جاتا۔ اور جب طلاق کا معاملہ آتا یا پھر مہر دینے کا معاملہ ہوتا یا انتقال کے بعد کی بات آتی تو مسائل پیدا ہونے لگے کہ بھئی کتنا مہر تھا، کیا تھا، اب لڑائی جھگڑے شروع ہونے لگے۔ تو آپ نے سیہ ناموں کو تیار فرمایا، نکاح کے موقع پر سیہ نامے تیار فرمائے کہ بھئی یہ ہوگا، ان کا نام ان کے ساتھ یہ ہے، ان کا مہر کتنا ہے، کون گواہ ہے، ساری چیزوں کو آپ نے رائٹنگ میں دیا۔ آج مسلم پرسنل لا بورڈ والے ماڈل نکاح نامہ لا کر کے بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں، دراصل یہ ماڈل نکاح نامہ حضور امام اہل سنت امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ و رضوان کی دین ہے، آپ کا عطا کردہ ہے۔ اسی کو ماڈیفائی کر کے ایک نئی چیز لا کر کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ در حقیقت یہ چیز آج سے نہیں، 100 سال سے زائد عرصے سے اہلیان دکن کے لیے وہی چل رہا ہے اور وہی ابھی تک بھی جاری و ساری ہے۔ اگر کوئی کہے گا بانی جامعہ کا احسان مجھ پر کیا ہوا، میں کہوں گا کہ تیری شادی کو پختہ اور حقیقت میں مضبوط بنانے میں بھی بانی جامعہ کا احسان ہے۔ نکاح بھی ہوا ہے تو بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کے سیہ نامے کی بنیاد پر ہوا ہے۔ آج ہم حیدرآباد میں، شہر حیدرآباد میں حلال کھا رہے ہیں، مسلک جتنے بنے ہوئے ہیں، اس میں جو مسلک میں ذبح کرنے والے لوگوں کو اپوائنٹ کرنے کی بات بھی ہے تو وہ بھی بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کا آغاز ہے۔ قضات کا نظام اٹھا لیں، قضات کا، اوقاف کا، مکہ مسجد کے جو ایام ہمیں ملتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے جو تمام ایام، یعنی خلفائے راشدین کے ایام ملیں گے، ازواج مطہرات کے ہو یا اہل بیت اطہار کے ہو، یہ ایام کا جو اہتمام ملتا ہے یہ بھی بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کی دین ہے، آپ کا قائم کردہ نصاب ہے۔ ہمارے لیے آپ نے کوئی چیز باقی نہیں رکھی، اب ہمیں کوئی نئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نظامیین کے لیے جو بانی جامعہ نے اسوہ اور قدوہ چھوڑا ہے اسی پر ہم کامزد رہتے ہوئے اپنی دین اور دنیا آخرت سب کچھ سنبھال سکتے ہیں۔ آپ نے جو مکہ مسجد میں خطبہ میلاد کا آغاز ہے، آپ ایک ایسا کارنامہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کہیں پر آپ کو آج نہیں ملے گا ہندوستان میں، اب شروع ہوا ہے، دوسرے سب بعد میں شروع کیے ہیں۔ آج 100 سال کی، میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت کو پتا بھی نہیں تھا ہوگا کہ خطبہ میلاد ہوتا ہے، آج 100 سال سے خطبہ میلاد مکہ مسجد میں ہوتا ہے، یہ پتا بھی نہیں تھا ہوگا۔ اب وہ حضرات آ کر کے بتائیں گے کہ بھئی سنیت کیا ہے، بانی جامعہ سنی تھے نہیں تھے، وہ بتائیں گے۔ جو سنیت کی بنیاد آج سے تقریباً 125 سال پہلے دکن کے حیدرآباد میں ڈال دیا تھا۔ ائمہ کرام کا اپوائنٹمنٹ ہو، مؤذنین کا اپوائنٹمنٹ ہو، مدارس کا اہتمام کرنا ہو، مدارس کا قیام ہو، یہ ساری چیزیں امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کے کارنامے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ رمضان المبارک میں ہوٹلز وغیرہ ہوتے تو ان ہوٹلز میں جو غیر مسلمین کھایا پیا کرتے تو اس کی وجہ سے دوسرے جو روزہ دار ہے ان کے لیے مسائل نہ ہو، اسی لیے آپ نے حکم صادر فرمایا ہر ہوٹل پر پردہ ڈالا جائے۔ ہم بچپنے میں دیکھا کرتے تھے ہوٹلوں کے باہر پردے، اب تو ختم ہی ہو گیا ہے، نظام ہی ختم ہو گیا ہے۔ یہ خود بھی بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کی دین ہے۔ آپ نے آراس کے موقع پر، عرس شریف کے موقع پر جو بدعات و خرافات ہوا کرتی، پنکھے نکالے جاتے اور ایسے جلوس نکالے جاتے، خواتین وغیرہ کا کوئی ایسا نظام ہوتا جس میں بیت بازی ہوتی، جس میں مشاعرے ہوتے، جس میں خواتین شاعرات شریک ہوتی اور کوئی طوائف آتی، کوئی مجرا ہوتا، ان ساری چیزوں کو، منکرات کو آپ نے ختم فرمایا۔ بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کا فیضان ایک ہی صرف علمی فیضان نہیں ہے، سماجی ہو، سیاسی ہو، ہر میدان میں امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان نے اپنے جھنڈوں کو گاڑا ہے۔ اب یہ اور بات ہے، اب جیسا علمی بات ہو جائے، جامعہ نظامیہ کا قیام ہو، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ نے جامعہ نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کی بنیاد ڈالی ہے، یہاں تک کہ آپ کے تلامذہ نے، خلفائے کرام نے دیکھا ہے کہ جب تقسیم اسناد کا وقت آ رہا ہے تو بانی جامعہ نظامیہ کی اسناد پر حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مہر مبارک کو ثبت فرمایا کہ اسناد لے آؤ تاکہ میں اس پر اپنی مہر مبارک کو شامل کر دوں۔
اسی لیے عاجز نے کہا لے آؤ اپنے سارے اسناد تم خلیل جب ہو رہی ہو جشن میں مہر نبی کی بات۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن پر، حکم پر، اخلاص و توکل کی بنیاد پر آج جامعہ نظامیہ سالوں سے چل رہا ہے۔ اس کا معاملہ کیسا ہے؟ کشجرۃ طیبہ، ایک ایسا جھاڑ ہے اصلھا ثابت، جس کی اصل جمی ہوئی ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس کی برانچز، اس کی ٹہنیاں، ڈالیاں آسمان میں پھیلی ہوئی ہے۔ صبح قیامت تک یہ لہلہاتا ہے، رہے گا، اور صبح قیامت تک رہے گا۔ اور جو اعتدال کا جو مسلک بانی جامع علیہ الرحمت والرضوان کا ہے، یقیناً کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خیر الامور اوسطھا صرف دین کے معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں اپلیکیبل ہوتا ہے، ہر معاملے میں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی کھانے کی بات ہے، اس میں بھی یہ حکم نافذ ہوگا۔ کاروبار ہے، ہر معاملے میں آدمی خیر الامور بھی اوسطھا پر رہے گا تو آدمی کامیاب اور کامیاب ہو سکتا ہے، اسی پر چل کر کے کامیاب ہو سکتا ہے۔ آپ امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ کی سیرت پاک سنیں گے تو کہتے جائیں تو بات ختم ہی نہ ہوگی۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کی اور عشق محبت کا عالم کیا، کتاب کون سی پڑھنا میں آپ کو آخر میں عرض کر دوں، آپ کا عشق و محبت کا آپ اندازہ لگائیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا اندازہ لگائیے۔ امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ حیدرآباد چھوڑ کر تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں مستقلاً قیام کے لیے، ہجرت فرما کر کے ارادے کے ساتھ چلے گئے۔ وہاں پر آپ کے ایک شہزادے کا وصال ہوا، وصال کا وقت قریب آیا۔ امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ کو جب اطلاع ملی کہ آپ کے بیٹے کا آخر وقت ہے، تشریف لائے، لا کر عرض کرنے لگے، یہ نہیں کہ بیٹا اب تکلیف ہے فلاں ڈاکٹر کن جائیں گے، دوا کریں گے، نہیں، قریب لے جا کر کے، تشریف لے جا کر کے آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ جب تم انتقال کر جاؤ گے، حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اس وقت میرا سلام ادب اور احترام کے ساتھ حبیب کی بارگاہ میں پہنچا۔ یہ عشق و محبت ہے۔ اب ایسے عاشق رسول جب جا کر مدینے میں رہ گئے، ہم اور آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں زیارت کے لیے، جب واپسی کا وقت آتا ہے تو کس قدر مشکل وقت ہوتا ہے، کس قدر مشکل وقت ہوتا ہے کہ قدم اٹھتے نہیں ہے، دل بھرا بھرا رہتا ہے، آنکھیں لبریز ہوتی ہے، دل بیٹھا جاتا ہے، غذا کھائی نہیں جاتی۔ کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جن سے ہم اور آپ، ہم جیسے نام نہادی کہہ لیں، ہم تو عاشق عشق کا دعویٰ تو کر نہیں سکتے، ابھی عشق رسول میں ہماری کمی ابھی باقی ہے، ہم دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ہم جیسے لوگوں کا یہ عالم ہوتا ہے۔ تو حضرت امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت والرضوان جب تشریف لے گئے، جا کر کے آپ نے یہ ارادہ فرما لیا کہ وہیں پر قیام ہوگا، اب لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ مگر حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اے انوار اللہ، دکن کی طرف رخ کرو، دکن کی طرف جاؤ۔ حکم دینے کی دیر تھی، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی حبیب کے دربار میں رہنا ہے، مدینے میں رہنا ہے، نہیں، سب عظمتوں سے بڑھ کے ہے حکم نبی کی بات۔ آپ نے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کے دکن کی طرف تشریف لائے۔ در حقیقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ اے انوار، ہم نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا، نہیں بھیجا ہے کہ صرف تم تنہا آ کر کے ہمارے قدموں میں لپٹ جاؤ، بلکہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ کئیوں کو تمہارے قدموں سے چمٹا دینا ہے۔ تم ایک آ کر کے یہاں نہیں رہو گے، تم جب جاؤ گے دکن میں، وہاں جامعہ بنے گا، وہاں پر تم رہو گے، تمہارے قدموں سے لاکھوں تشنگان علم و طریقت تم سے فیضیاب ہو کر کے تمہارے قدموں سے جڑ جائیں گے۔ بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ صرف تم تنہا آنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، لاکھوں کو ہمارے قدموں میں پہنچانے کے لیے تمہیں روانہ کیا گیا۔ تو معزز سامعین کرام، اگر کوئی چاہتا ہے کہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کی تعلیمات پر عمل کرے عوام کے لیے، سب سے پہلے تو انوار احمدی کا مطالعہ کرے۔ انوار احمدی کا، اس کے علاوہ مقاصد الاسلام کا۔ اگر کوئی چاہتے ہیں کہ گھر کا ماحول دینی ہو جائے اور آپ کے بچے صحیح اہل سنت والجماعت کے عقائد پر چلیں، تو آپ مقاصد الاسلام کی ایک ایک صفحہ ہر دن اپنے بچوں کے سامنے پڑھ کر سنائیں۔ ایک صفحہ، زیادہ نہیں، مقاصد الاسلام کا ایک صفحہ پڑھیں، اور ساتھ ہی ساتھ انوار احمدی 2 کتابوں کا آپ تھام لیں۔ حضرت ابو الوفا الافغانی علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی ربیع الاول شریف کا مہینہ قریب آتا تو آپ کے پاس 2 کتابیں، ایک انوار احمدی، دوسرے میلاد نامہ، 2 کتابیں آپ کے قریب پائی جاتی تھیں، آپ اپنے مطالعے میں رکھتے تھے۔ آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضرت محدث دکن علیہ رحمہ اور حضرت ابو الوفا الافغانی دونوں معاصر ہیں۔ معاصر کا اس قدر اہتمام، ادب اور علمی لیاقت کا کو مانا نہیں کرتے، عمومی طور پر ایک عالم دوسرے عالم کو نہیں مانتے۔
اگر پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں تو اکیلے میں ہوتا ہے، وہ عوامی طور پر اس کا اظہار نہیں کرتے، مگر امام حضرت ابو الوفا ان کی محبتیں بتاتی ہے، ان کا یہ خلوص ہے، ان کا یہ اخلاص ہے، للہیت ہے، توکل ہے، اللہ کی ذات کے لیے ہے، دکھاوا نام نمود کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی ذات کے لیے توکل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ ہے کہ وہ معاملہ یہ ہے کہ خود زجاجۃ المصابی کا درس لیا کرتے، اور جب ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ آتا تو انوار احمدی دوسرے میلاد نامہ اپنے سرانے رکھا کرتے اور اس کو مطالعے میں رکھا کرتے۔ تو معزز سامعین کرام، میں یہی کہوں گا کہ بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کا علمی فیض ہر آدمی کے لیے ہر سطح پر ہے، چاہے کوئی اگر عثمانی یونیورسٹی سے پڑھ رہا ہے تو وہ بھی بانی جامعہ کا فیض ہے، دائرۃ المعارف ہے تو وہ بھی بانی جامعہ کا فیض ہے، دارالترجمہ ہے تو وہ بھی بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کا فیض ہے، ادھر انوار العلوم کالج چلے جائیں وہ بھی بانی جامعہ علیہ رحمہ کا فیض ہے، ادھر آ جائیں جامع نظامیہ، مدرسہ معینیہ، جہاں جہاں آپ چلے جائیں وہاں وہاں بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کا فیض پھیلا ہوا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی اقرار کرے یا نہ کرے، فیض جاری و ساری ہے، صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ مگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر بانی جامعہ کی تعلیمات پر عمل کریں تو عوام کے لیے میں کہوں گا کہ مقاصد الاسلام کے جو حصے ہیں ان کو ایک ایک حصہ مکمل کرتے ہوئے آرام سے ایک ایک صفحہ، دو دو صفحے جتنا آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، پڑھ کر کے بچوں کو سنائیں، تاکہ اردو زبان میں کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، وہ آسان ہے زبان بنسبت دوسری کتابوں کے، مقاصد الاسلام کی زبان بیان بھی آسان ہے، تو اس وجہ سے اس کو اپنی زندگی کا محور بنائیں اور زندگی میں اپنی حفظ جان بنائیں تاکہ ہمارے عقائد کی، اعمال کی اصلاح ہو سکے۔ اس مبارک موقع پر حضور سیدی امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کے عرس شریف کے موقع پر تمام اہلیان دکن، خصوصیت کے ساتھ تمام نظامیین برادران کی خدمت مبارک میں کلمات تبریک پیش کرتے ہوئے اللہ عز و جل سے دعا گو ہوں کہ اے باری تعالیٰ امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کی فیوز و برکات سے تادیر ہم تمام کو مستفید و مستفیض فرما، صبح قیامت تک جامعہ اور امام بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کی فیوز و برکات کو جاری و ساری فرما۔ اے باری تعالیٰ اس پرفتن دور میں حضور بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔